الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، نجاسات کے بارے میں آج کل ہم بحث کر رہے ہیں. تو کافر غیر کتابی پر ہم آ چکے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص واپس کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی اسلام سے رشتہ ناتا چھوڑ دے، ترک کرے، اور وہ مرتد ہو جائے، مرتد اس کے لفظ ہے مرتد ہو جانا، ارتداد کا مرتکب ہو جائے. ارتداد کا یہ کیا نام ہے، مرتکب ہو جائے اور مرتد بنے، تو اس کا حکم بھی کافر کے برابر ہے. جیسے سلمان رشدی ہے، کس زمرے میں آئے گا؟ اب مرتد ہو گیا، اب حکم کون سا لگے گا؟ کافر کا حکم لگے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جو احکام ہیں ہمارے، نماز ہے، روزہ ہے، فروض دن جو بھی ہے، ان کو انجام نہ دے رہا ہو، نماز کو انجام نہیں دے رہا ہو، روزے نہ رکھ رہا ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہو، وغیرہ وغیرہ نہیں کر رہا ہو، تو اس پر کیا مرتد ہونے کا یا کافر ہونے کا حکم لاگو ہو جائے گا؟ ہمارے مجتہدین کہتے ہیں نہیں لگے گا. وہ مسلمان ہی تصور ہوگا تب تک جب تک نہ اس کے بارے میں شرعی طور پر قضاوت ہو اور وہ ثابت ہو جائے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، تب وہ کافر تصور کیا جائے گا، تب تک نہیں. تب تک اس پر مسلمانوں کے ہی احکام لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی. تو اس سلسلے میں ہم نے کل یہ بھی کہا تھا کہ جو کافر ہوگا اس کا بچہ بھی کافر ہے، اس کا بچہ بھی نجس ہے، اور کافر اسی طرح نجس العین ہے جس طرح سور اور کتا نجس العین ہے. یہ تینوں نجس العین ہیں. نجس العین کا مطلب کیا ہے؟ نجس العین کا مطلب ہے ان کے بال بھی نجس ہیں، ان کے ناخن بھی نجس ہیں، جن اعضاء میں جان نہیں ہے جیسے دانت ہے وہ بھی نجس ہیں، یعنی سب کا سب بدن نجس ہے. ورنہ باقی صورتوں میں، باقی جانوروں میں جیسے حرام کوئی جانور ہے تو یہ چیزیں، یا غیر ذبح شدہ حیوان یا مردار حیوان، ان کا غیر جان والے اعضاء جن میں جان نہیں ہے وہ پاک ہے. لیکن جو کافر ہے چونکہ یہ نجس العین ہے، کتا جو ہے چونکہ یہ بھی نجس العین ہے، سور جو ہے یہ بھی نجس العین ہے، اس لیے ان کے بال بھی نجس ہیں، ان کے ناخن بھی نجس ہیں، ان کے دانت بھی نجس ہیں، یعنی وہ اعضاء نجس ہیں جن اعضاء میں جان نہیں ہے تب بھی وہ نجس ہیں. اسی لیے اس کو نجس العین کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو لہٰذا جو بچہ ایسے کافر کا ہوگا، اگرچہ وہ چھوٹا ہے بھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ کیوں نجس ہے، وہ تو چھوٹا ہے بھی، اس پر تو تکلیف لاگو ہی نہیں ہے. لیکن شریعت کے اعتبار سے تبعیت کے قانون کے تحت، قانون تبعیت کے قانون کے تحت وہ بھی نجس تصور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر میت کو ہم غسل دیتے ہیں تو میت نجس ہوتا ہے،
لیکن نجس پر جو ہی پانی پڑتا ہے تو جس پاک چیز کے ساتھ بھی وہ مل جائے وہ بھی نجس ہوگا. لہذا جو تختہ جو ہوتا ہے لکڑی والا وہ بھی نجس ہو جائے گا. لیکن جب میت پاک ہو جاتا ہے میت کے ساتھ چونکہ وہ ہے تو وہ بھی اسی کی طبیعت میں پاک ہو جاتا ہے. اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ میت 3 غسل دے کے تیسرا غسل تمام کر کے پاک ہوتا ہے اور میت کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تختہ بھی پاک مانا جاتا ہے. کیونکہ جتنے سا بار میت کو دھویا گیا اتنی بار تو تختہ بھی دھل جاتا ہے. اس لیے میت پاک ہو گئی تختہ بھی پاک ہو گیا. اس کو قانون طبعیت کہتے ہیں. یا جس کے مثال کے طور پر ماں باپ ہیں مسلمان ہیں بچہ چھوٹا ہے کبھی کبھی وہ وضو کرنا نہیں جانتا اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں جانتا لیکن چونکہ ماں باپ کے تحت ہے تو ماں باپ پاک ہیں اس کے ساتھ وہ بچہ بھی پاک تصور کیا جاتا ہے. اس پر طبعیت کا قانون لاگو ہوتا ہے. تو یہی قانون لگ جاتا ہے اس کافر کے بچے پر اور وہ بھی نجس تصور ہوگا اور وہ عام نجس نہیں بلکہ نجس العین تصور ہوگا. اب اگر ایک صورت ہے کہ ماں یا باپ دادا یا دادی کتنے ہو گئے 4 نانا یا نانی کتنے ہو گئے ان 6 میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہوا صرف ایک صرف ماں مسلمان ہوئی صرف باپ مسلمان ہوا صرف نانا مسلمان ہے اور کوئی مسلمان نہیں دادی مسلمان ہے اور کوئی مسلمان نہیں کوئی ایک مسلمان ہو تو اس کی طبیعت میں یہ بچہ نجس نہیں بلکہ پاک ہو تصور کیا جائے گا. اس پر پاک ہونے کا حکم لاگو ہو جائے گا. تو یہ رہی کافر کی بحث. اس کے بعد ہم آتے ہیں شراب کی بحث پر. شراب کس چیز کو کہیں گے؟ شراب کہیں گے کسی بھی چیز کو جو کہ انسان کو مست کرتی ہے بے ہوش کرتی ہے. انسان مست ہو جاتا ہے بے ہوش میں نہیں رہتا اور وہ چیز جو ہے وہ مایا ہو سیال ہو. سیال لفظ سیال آپ لکھا ہوا دیکھیں گے فقہ کی کتابوں میں سیال یا مایا یعنی بہنے والی چیز ہو بہنے والی جیسے پانی بہتا ہے مایا ہے لکوڈ ہے. ایک لکوڈ ہو اور دوسری یہ کہ اس سے آدمی ہوش کھو جائے بے ہوش ہو جائے اس کو اپنی سدھ بدھ نہ رہے اس کو شراب کہتے ہیں اور یہ نجس ہے. اگر اس کے بجائے کوئی چیز ہے جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن وہ سیال نہیں ہے یعنی مایا نہیں ہے. شراب کا 2 چیزیں ہونا ضروری ہے جس سے اسے شراب کہا جا سکے. ایک یہ کہ مسکر ہو. مسکر ہونا کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش کرنے والی ہو. مسکر ہو یعنی بے ہوش کرنے والی ہو. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ دوسری خصوصیت یہ کہ سیال ہو. سیال یا پر تشدید سیال ہو. اس کے بدلے کبھی آپ لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے سائلہ. سائلہ ہو سیال یا سائلہ یا دونوں کے بدلے لفظ مایا دیکھیں گے یا مایا کے بدلے اردو کی کسی توضیح المثالی میں بہنے والی لکھی ہو. بہنے والی شائی ہو. یہ شائی بہنے والی ہو. ایک بہنے والی ہو اور دوسرا بے ہوش کرنے والی ہو. جب یہ 2 چیزیں ہوں آپس میں تو اس کو شراب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو شراب کہتے ہیں. اور شراب جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے یہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. یہ نجس ہے. آپ کے کپڑوں میں لگی ہو شراب نماز نہیں پڑھ سکتے پاک کرنا پڑے گا اور آپ کو اجازت نہیں ہے شراب پینے کی یعنی حرام بھی ہے. حرام ہے اور نجس ہے 2 الگ الگ چیزیں. نجس کا مطلب ہے اس پر کون سا حکم لگے گا طہارت کا یا نجاست کا. جہاں طہارت کا حکم لگے گا یا نجاست کا حکم لگے گا وہ حکم کی بات ہے.
لیکن کھانے پینے کے بارے میں حرام کی بات ہے. اعمال کے سلسلے میں اس میں اعمال بجا نہیں لائے جا سکتے، لیکن کھانے کی پینے کے بارے میں یہ حرام ہے، پی نہیں جا سکتی، ممنوع ہے پینا. ہماری شریعت نے اس کو ہم پر حرام کیا، یعنی آپ پی نہیں سکتے. دو چیزیں ہیں، نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فقہ. یہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے کچھ زمانے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر انگور کا رس نکالا جائے اور اس کو ابالا جائے، اس کو جو ہی جوش لگے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، جو ہی انگور کے رس کو جوش لگے تو ایک دم سے یہ نجس ہوتا ہے، تب تک جب تک نہ اس کا 2/3 ختم ہو جائے. 2/3 حصہ جب تک نہ ختم ہو جائے، باقی صرف 1/3 بچے. اگر 3 کلو رس تھا، 3 لیٹر رس تھا، تو 2 لیٹر اڑنے چاہیے. جب 1 ہی لیٹر بچ جائے پھر وہ پاک ہے. لیکن ایسا درست نہیں ہے، انگور کے بارے میں یہ نہیں ہے. اصل میں فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ جو سے تیار کی جاتی ہے. جو جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ کشمیری میں کہتے ہیں وشک، کرنک تو وشک، نام سنا ہے نا؟ جیسا گندم ہوتا ہے، گیہوں ہوتی ہے، بالکل ویسی اس کو جو کہتے ہیں. اس جو میں سے تیار کی جاتی ہے ایک طرح کی شراب، اس کو فقہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو بیئر کہتے ہیں، BEER. آؤ جی بیئر کی ایک پیگ پی لیں، آؤ جی بیئر کا ایک پوا پئیں گے. پوا اور پیگ اور یہ لفظ ہیں شرابیوں کے. آپ کہیں گے آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ ہم نے شرع کی کتابوں میں سے سیکھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فقہ میں سے، فقہ وہ چیز ہے جو میں سے تیار ہوتی ہے، ایک خاص طریقے سے نکالی جاتی ہے شراب، جو پورا بے ہوش نہیں کرتی ہے لیکن تھوڑا سا بے ہوش کرتی ہے. یعنی اس میں بے ہوش کرنے کی صلاحیت یا خاصیت ہے، اگرچہ تھوڑی ہے. اور دوسری چیز یہ مایہ بھی ہے. تو دونوں خاصیتیں، دونوں صفتیں آ گئی. جب دونوں صفتیں آ گئی تو یہ بھی شراب میں آئے گا، لیکن الگ رہے گا، کیونکہ یہ بہت کم مدہوش کرتا ہے، بہت کم بے ہوش کرتا ہے. مدہوش یا بے ہوش. تو یہ چیز جو ہے، اس کو کئی لوگوں نے، ہمارے رہبر محترم نے شراب کے معاملے میں ہی درج کیا ہے، اس لیے ان کی تعداد جو ہے نا جیسے کہ وہ گر گئی ہے. تو ہمارے آیت اللہ سیستانی کے یہاں تعداد کے حساب سے نہیں ہے موجود، لیکن مسئلے کے حساب سے الگ موجود ہے، تو وہاں اس لیے 11 برابر تعداد رہتی ہے. تو یہ ہے فقہ، شراب اور فقہ. اب یہاں ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا کہ اگر انگور کا رس ابالا جائے تو چاہے وہ 2/3 گھٹ نہ بھی جائے، 2/3 کم ابال سے نہ بھی ہو جائے، تب بھی وہ پاک ہے، تب بھی وہ پاک ہے، تب بھی پاک ہے. لیکن پینا جائز نہیں ہے، پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، پینے سے اجتناب کرنا چاہیے احتیاطی واجب کی بنیاد پر. یعنی اس سے پرہیز کرنا احتیاطی واجب ہے. احتیاط وجوباً اس میں احتیاط ہے کہ پینے کھانے میں پرہیز کرنی چاہیے. کپڑے میں لگا ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نجس نہیں ہے. کون سی چیز؟ ہاں، انگور کا رس. اور عام طور پر ایک مسئلہ یہاں گردش کر رہا تھا ہمارے کشمیر میں، کبھی کبھی لوگ جب ماہ سیام میں، روزوں کے مہینے میں فرنی بناتے ہیں تو فرنی میں ڈالتے تھے کشمش، ڈالتے تھے نا کشمش. اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ کشمش پڑی ہوئی ہے ابال میں، تو کشمش کو بھی ابالا گیا. اور کشمش چونکہ سوکھی ہوئی انگور ہوتی ہے، انگور جب سکھایا جائے تو کشمش بنتی ہے، تو لہٰذا وہ شیرینی ہم نہیں کھائیں گے، یہ حرام کیونکہ یہ نجس ہو گئی. تو مگر جب انگور ہی خود نجس نہیں ہے تو کشمش، منقا اور کھجور، یہ چیزیں آپ ابالیں،
آپ استعمال کریں. جیسے شادیوں پہ آپ کیا کھاتے ہیں بیچ میں وہ ایک پلیٹ آتی ہے چاول جیسی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلاؤ. اور اس پلاؤ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو آپ پرہیز کریں گے, اوہو یہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ اٹھا جی واپس, لیکن وہ چیزیں کھانے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ وہ پاک ہے. تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا. اور پھر آخر پہ جو ہے شراب اور فقہ کے بعد آخر پر ہے نجاست خور اونٹ. ٹھیک ہے نا؟ آخر پہ نجاست خور اونٹ. خود اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کا پسینہ نجس ہے. نجاست خور اونٹ کا پسینہ نجس ہے. ہمارے راہبر معظم نے اس کو بھی الگ ایک نمبر نہیں دیا ہوا ہے اپنے مسائل میں, اس کو الگ نمبر سے گنا نہیں ہے, اس کی تعداد ایک الگ نمبر کے طور پر نہیں گنائی ہے. البتہ مسئلوں نجاست کے مسئلوں کے بیچ میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نجاست خور اونٹ کا پسینہ نجس ہے, اور اگر وہ لگی ہوئی ہو آپ کو تو آپ کو پہلے کپڑے دھونے پڑیں گے, اور اگر بدن کو لگی ہوئی ہے, اگر وضو کے اعضاء پر لگی ہے تو ان کو پاک کر کے وضو کرنی پڑے گی. اگر وضو کے اعضاء کے بغیر اور جگہوں پر لگی ہے تو غسل کرنا پڑے گا. جس صورت میں لگی ہو اسی صورت سے اسی حساب سے یا تو وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا. اعضاء وضو پر فقط لگی ہوئی ہو تو وہ اعضاء دھو کے وضو کرنا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی. اگر ان کے علاوہ باقی بدن پر لگی ہوئی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بدن کو دھونا پڑے گا اس جگہ جہاں ہے, یعنی اس کے بدلے میں غسل ہی کرنا پڑے گا تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہماری بحث اس بارے میں ختم ہو جاتی ہے. اب تمام نجاست کے بارے میں عمومی مسائل ایک ایک کر کے, عمومی مسائل, اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہوتے ہیں جان لینا, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو یاد رکھیے گا, ذہن میں رہ جائیں گے, صرف آپ کو تھوڑا احتیاط کے ساتھ سننا ہوگا, ذہن میں رہیں گے. سارے کے سارا آپ سمجھیں گے کہ ہم یاد کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں پہلے ہمارے زمانے میں, ہمارے نوجوانی کے زمانے میں ایک اور چیز نجس سمجھی جاتی تھی, اور وہ تھا عرق جنوب از حرام, یعنی حرام طریقے سے انسان جنب ہو جائے, یعنی انسان بدکاری کرے, الاعیاذ باللہ من ذالک, زنا کرے, اور اس میں پسینہ آ جائے تو انسان کا وہ پسینہ بھی نجس ہے, اور نتیجہ نکلے گا وہ کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے اور بدن تو نجس ہے ہی. یہ اس وقت فتویٰ تھا, اس وقت یہ مسئلہ تھا. لیکن آج کل ہمارے جو مجتہدین اعظام ہیں دونوں کے دونوں, عرق جنوب حرام سے جو ہوگا اسے نجس, اس عرق کو, اس پسینے کو, عرق یعنی پسینہ, اس پسینے کو نجس نہیں سمجھتے, اور نہ ہی نجاست خور جانور کے پسینے کو نجس سمجھتے. اونٹ کے بغیر کسی نجاست خور جانور کے پسینے کو نجس نہیں مانتے, اس کو پاک مانتے, صرف اونٹ کے پسینے کو نجس مانتے. اور مجنب ہوگا یعنی جنب ہوگا حرام کی وجہ سے تو وہ بھی نجس, اس کا پسینہ بھی نجس نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ایک ایک کر کے. پہلا مسئلہ جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر حرام گوشت جانور جو ہے اور ساتھ میں خون جہندہ رکھتا ہے, حرام گوشت جانور ہے اور خون جہندہ بھی رکھتا ہے, جیسے چوہا, بلی وغیرہ. چونکہ ہم میں سے کچھ لوگ بلی پالتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہر حرام گوشت اور جہندہ, خون جہندہ رکھنے والا جو حیوان ہے آپ کو معلوم ہے اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم نے کیوں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بلی پالی جاتی ہے
اور بلی اگر پاخانہ پھیرے آپ کے بسترے پر، آپ کے کپڑوں پر، تو آپ ایک دم سمجھتے ہیں نجس ہو گیا، لیکن کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب اس نے پیشاب پھیرا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے خبری میں رہتا ہے. یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں یہ نجس نہیں ہوگا، پیشاب ہے، کیا چیز ہے، پانی ہے، اور کیا ہے، بے خبری میں، بے توجہی میں، کہالت کے اندر خیال نہ رکھ کے. تو یہ کہ لیکن اس طرف دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ بھی نجس ہے، اس لیے اس چیز سے بہت احتیاط کرنی ہے، کہیں نماز باطل نہ ہو جائے، آپ کے کپڑے میں نہ لگے، سجدے کی جگہ پر نہ لگے. سجدے کی جگہ کے بغیر ہو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جہاں ہے سوکھ گیا، کل آپ نے اس جگہ نماز پڑھی تو سوکھنے سے تو پاک نہیں ہوگا نا، تو اس لیے وہ نجس ہے، تو نماز کو خطرہ ہے. اس لیے بلیاں پالتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہیں وہ پیشاب یا پاخانہ نہ پھیرے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام خمینی تک بھی علیہ الرحمہ وہ بھی حرام گوشت جو پرندے ہیں ان کا فضلہ نجس جانتے تھے. حرام گوشت پرندے کون کون سے ہیں؟ جیسے کوا ہے، باز ہے، چیل ہے. چیل جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کائٹ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں کیا ہوتی ہے کائٹ؟ کشمیری میں بتائیں. ہاں کیا ہوتی ہے کائٹ؟ آپ بتاؤ. کچھ پتہ نہیں. ایک کائٹ ہوتی ہے وہ کاغذ والی، لیکن یہ وہ والی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کشمیری میں وہ لفظ ہے جو جانور کا نام ہے. بتاؤ جی، کسی کو پتہ نہیں؟ کمال ہے. گانٹھ چھنا آسان تہند پوٗتۍ چھِ نِوان، تہند نسا تہنٛزِ کۄکرِ ہٕنٛدۍ پوٗتۍ چھِ نِوان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال حرام گوشت ہے، اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، حرام گوشت. تو سمجھا جاتا تھا کہ حرام گوشت جو پرندے ہیں ان کا فضلہ نجس ہے، جو حرام گوشت پرندے نہیں ان کا فضلہ پاک ہے. لیکن دونوں آیت اللہ سیستانی مدد اللہ علی بھی اور رہبر معظم مدد اللہ علی دونوں حرام گوشت بھی جانور ہو تب بھی فضلہ پاک ہے. پیشاب تو ہے ہی، لیکن فضلہ یعنی پاخانہ وہ بھی پاک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منی کے بارے میں کچھ چیزیں. نمبر ایک یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے پیشاب پھیر لیا، اس کے بعد استبرا کیا. استبرا آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوگا، اگر نہیں ہے پتہ تو اپنے مقام پر بتایا جائے گا. استبرا بھی کیا، استنجا بھی کیا، وضو بھی کیا، یا وضو کے بدلے غسل ہو آپ کے ذمہ تو وہ بھی کیا، لیکن بعد میں آپ کو شک پڑے گا کہ رطوبت نکلی ہے، کچھ اعلی تناسل میں سے رطوبت نکلی ہے، اور وہ رطوبت پیشاب ہے یا منی. یہ آپ کبھی کبھی یہ شک ہو جاتا ہے، یہ جو رطوبت نکلی اس کو میں پیشاب سمجھوں یا منی سمجھوں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو اس شک کی صورت میں کیا کریں گے؟ صرف ایک بات یاد رکھنی، زیادہ یاد نہیں رکھنا ہے، کہ 3 طرح کی رطوبت ہو سکتی ہے، بلکہ 5 طرح کی. پہلی 3 رطوبتیں پاک ہیں. ایک کو کہتے ہیں وادی، دوسروں کو کہتے ہیں واضی، اور تیسرے کو کہتے ہیں ماضی. ماضی، وادی اور واضی، یہ رطوبتیں ہیں 3 طرح کی. اپنے موقع پر اس کی وضاحت ہم کریں گے. یہ 3 رطوبتیں پاک ہیں. لہذا ایک امکان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رطوبت ہو. دوسرا امکان یہ ہے کہ پیشاب ہو، اور تب تیسرا امکان ہے کہ منی ہو. لیکن وہ امکان کم ہے، کیونکہ منی کو پہچاننے کی شرعی علامتیں ہیں. جب تک وہ نہ ہوں آپ منی کا فیصلہ نہیں لے سکتے. تب تک کس چیز کا فیصلہ لیں گے؟ یا ان 3 کا، یا اس ایک کا، پیشاب کا، یا ان 3 رطوبتوں کا جو کبھی کبھی خارج ہوتے ہیں، اور وہ تینوں پاک ہیں. تو چونکہ پاک اور نجس میں شک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شک کی صورت میں جو چیز سابق میں ہے، یعنی آپ نے وضو کیا ہوا ہے، غسل کیا ہوا ہے، پاک ہے، تو وہی سابق میں عمل ہوگا کیا یہ پاک ہے.
یہ ان 3 میں سے ایک ہوگی، پیشاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے استبراء کیا ہے، اس پر حکم لگتا ہے، پیشاب کا نہیں، پیشاب کا حکم نہیں لگتا، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ منی کیوں تصور نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نمبر 1 آپ کو منی ہونے کا یقین ہونا چاہیے، شک کام نہیں کرتا۔ جب شک ہو، شک پر کوئی حکم نہیں چلتا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ یقین مطلب کیا ہے؟ یقین مطلب ہے علم ہونا چاہیے، یقینی علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ منی ہے، یعنی یقین کی حد تک 100%۔ 50% ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 50% شک ہوتا ہے، 70% ظن ہوتا ہے، اور 100% یقین ہوتا ہے۔ یہ 50% کیا 75% بھی نہیں، یہ شک ہے، یقین کی تو بات ہی نہیں، ظن بھی نہیں ہے، یہ 50% میں آتا ہے۔ تو جب شک ہو تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہماری شریعت میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد علامات کون سی ہیں؟ علامات ہم فیصلہ کریں گی۔ علامات میں یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 جو جنسی فعل ہے مرد اور عورت کا، اس میں جب تک منی نکلے تب تک ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ تو اس پہ سے جو رطوبت نکلی تو کوئی لذت وغیرہ نہیں پیدا ہوا، یہ رطوبت پر شک کرتا ہے کہ منی ہوگی، حالانکہ لذت اس کو نہیں ہوئی۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کی صورت میں، عورت کی صورت میں نہیں، مرد کی صورت میں اچھل کر تیزی کے ساتھ نکلتی ہے منی، تو ایسی بات بھی اس کی اس مسئلے میں کہیں نہیں ہے، تو لہذا منی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب منی نکلتی ہے اس کے بعد انسان کا بدن سست پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تب تک ایکٹیو ہوتا ہے، پھر سست پڑ جاتا ہے اور سونا چاہتا ہے، تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سستی اور ڈھیلا پن جب پیدا ہو جائے، اچھل کر نکلے نمبر 2، اور نمبر 3 لذت کے ساتھ نکلے، جب یہ 3 علامتیں ہوں گی تب منی کا حکم لاگو ہو جائے گا، ورنہ منی کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اب چونکہ اس شک کے بارے میں یہ تینوں چیزیں بھی نہیں ہیں، اور یہ کہ یقین بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، محض شک ہے، اس لیے اس شک کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ شک معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں تو مانا جی تو پھر نہیں تب بھی ایک بھی ہو تو یہ اس پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی یہ چیزیں۔ تو پھر ہم نے کہا تھا کہ ٹائم ایسے ختم ہو گیا، مجھے لگتا ہے یہیں بند کرنا چاہیے اپنا درس، اور انشاءاللہ اپنی بحث جمعہ کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔